اگر کوئی شخص کوئی غیر شرعی فعل کرنے کے لیے کچھ بری نیت کے ارادے سے، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، یا فرض کر لیں کہ کوئی کسی بندے کا ارادہ کو اچھا نہیں ہے، اس کی کوئی دشمنی ہے کسی کے ساتھ، کوئی کسی سے لڑنے جھگڑنے کے لیے جا رہا ہے، یا اس طرح مطلب کہ مختلف طور کے اس میں مثالیں آ جائیں گی. کوئی بندہ اگر کسی ایسے فعل کے لیے جا رہا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، برا فعل ہے، اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو کیا وہ بھی کوئی قصر کا معاملہ کرے گا، یا اس کو کچھ ہوگا اس حوالے سے کوئی معاملہ کے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک عجیب سا سوال میرے جو ہے ذہن میں آتا ہے کہ ایک بندہ جائے مثال کے طور پہ چوری کرنے رہا ہے، تو ادھر چوری کرنے جا رہا ہے، ادھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا ایسے یہ تو نمازیوں کو رعایت دی نا. جی بندہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ نے مہربانی کی، اس کو رعایت دے دی کہ بھی یہ قصر کر لے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھی ایک چور ہے، ڈاکو ہے، یا قاتل ہے، وہ ایسے غیر شرعی کام کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ رعایت ہے. تو سفر میں نماز یہ جو ہے قصر یہ برابر ہے. یہ کوئی جس نیت سے بھی جا رہا ہے وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب دوران سفر وہ نماز پڑھے گا، اگر وہ 99 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جا رہا ہے تو وہ قصر ہی پڑے گا. یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے. اللہ کریم نے رعایت ہر بندے کو دی ہے. قصر وہ اس کی نیت بندہ، اب جو نیک بھی ہے، اب نیک میں بھی دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کے دکھلا کے بظاہر جا رہا ہے کہ جی میں بڑا تبلیغ کرنے جا رہا ہوں مثال ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں ریاکاری ہو سکتا ہے اس کے دل میں تکبر ہو، تو یہ بھی تو وہ غلط ہو سکتا ہے نا. تو وہ رب کی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. وہ چور کو بھی معاف کرے گی، وہ متکبر کو بھی، تکبر کرنے والے کو بھی معاف کرنے والا ہے. وہ رب ریاکاری کرنے والے کو بھی معاف کرنے والا ہے. وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بندے کو عاجز رہنا چاہیے. لیکن نماز فرض ہی ہے نا جی، نماز فرض ہے، وہ رعایت اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے. احکامات ہیں وہ تو سب کے لیے ہی وہ ہیں برابر ہے بندہ، اور باقی اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ اس حوالے سے. لیکن مختصر یہ ہے کہ اگر کسی غلط ارادے سے جا رہا ہے تو اس کو ارادہ ٹھیک کرنا چاہیے. ارادہ ٹھیک. پہلی تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی یہاں سے ہم اپنے چینل سے کوئی ایسی موٹیویشن دے رہے ہیں، کوئی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ ان کاموں پہ نکلیں. یہ گناہ کا کام ہے، اس کو ہر بندے کو دور رہنا چاہیے. اگر کسی نے ایسی نیت کی ہوئی ہے تو وہ تائب ہونا چاہیے. اگر نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب قصر کر رہا ہو وہ بندہ سوچے کہ یار میرا رب کتنا مہربان ہے، میں چوری کرنے جا رہا ہوں، ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، اس کے باوجود رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ادھر بھی مجھے رعایت دے رہا ہے کہ میں 4 کی جگہ 2 پڑھ لوں. تو ہو سکتا ہے بندہ یہ سوچ کر ہی تائب ہو جائے، اپنے گناہ سے باز آ جائے، غلطی سے مطلب ارادہ اپنا ترک کر لے، ہدایت کی طرف آ جائے، نیکی کی طرف. اللہ کریم نے میرے اوپر کتنی مہربانی فرمائی ہے کہ میں ایک غلط ارادے سے بھی اگر جا رہا ہوں تو اس کی کرم نوازیاں یہ ہے کہ اس کا ایک حکم یہ ہے کہ تم اس میں بھی قصر کر لو، اور نماز کے لیے یہ حکم ہے، تو شاید اس کے دل کا ارادہ بدل جائے. بہر الطاف تو بے پایاں بود، نا امید از رحمتت شیطان بود. شہزادے رحمت اللہ علیہ فرماتے بہر الطاف تو بے پایا، اے باری تعالیٰ تیری رحمتوں کے، تیری برکتوں کے، تیری عنایتوں کے سمندر جو ہے نا بے بہا ہے، سمندر بے بہا ہے. سبحان اللہ. بہر الطاف تم بے پایا نا امید از رحمتت شیطان بود. تیری رحمت سے اگر کوئی نا امید ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا. بندہ مومن ہمیشہ رب کی ذات سے وہ مطلب ہے کہ امید رکھتا ہے. مغفرت دارد امید از لطف تو ذاک خود فرمودہ لا تقنطوا من رحمت، کہ رب کا فرمان ہے. 24واں پارہ ہے، فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محبوب میرے بندوں سے فرما دیجئے غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، میری رحمت سے امید رکھیں. اسی آیت کی روشنی میں شہزادے رحمت اللہ علیہ نے وہ شعر لکھا کہ مغفرت دارد امید از لطف تم، اے الہی ہم تیری رحمت، تیری بخشش، تیری کرم نوازیوں سے امید باندھے بیٹھے ہیں. کیوں؟ ذا کے خود فرمودہ لا تقنطوا، تو نے خود ہی تو فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. تو ہم امید باندھ کے تیری بارگاہ میں مولا کے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب، نماز تو ویسے بھی اللہ کریم کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. بہت بڑا ذریعہ. اللہ کریم کے قرب کو حاصل کرنے کا، اللہ کریم کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا، اللہ کریم کی عنایات کو حاصل کرنے کا، اپنی توبہ کا، اپنے استغفار کا، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا، اور اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کے جب بندہ حاضر ہوتا ہے صدقہ دل کے ساتھ تو وہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے. اور جب اس کے سامنے بندہ سجدے میں چلا ہی گیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ تو بہت بڑی ذات ہے. اور ہمارا تو یقین اور ایمان، اور ہمارا تو ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے
کہ ہم اللہ کریم سے اچھے کی امید ہی رکھیں، بہتر کی امید رکھیں، اس کی کرم نوازی کی امید رکھیں، نہ کہ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، صرف اس کی رحمت کی طرف دیکھیں کہ وہ کسی بھی وقت ہمیں جی نماز بہت بڑا وسیلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب کی بات سنوں تو پھر میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں سبحان کہ اللہ. رب کیا فرما رہا ہے. واہ واہ. تو یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز کی میں ڈاکٹر صاحب دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ لکھا کہ انہوں نے بتایا، ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ اللہ کریم کے جو نیک بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں انسانیت کے لیے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے، بالکل اللہ کریم کی کرم نوازیوں سے محروم ہو جاتا ہے، رزق کے دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں، جو انسان خود دعائیں مانگتا ہے وہ اس کی قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں. نماز کو نہ پڑھنے والے انسان کی اتنی وعدے ہیں. پھر وہ بتایا گیا کہ جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ قبر میں ایک اژدہا جو اس کو ڈنگ وہ مارے گا تو وہ 7 گز تک جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے گا انسان، اور وہ مسلسل اس کے اوپر یہ عمل جاری رکھے گا. بے نماز جو ہے نا اس کی بڑی شدید وعید آئی ہے. قرآن کریم سورۃ المدثر دیکھیں، سورہ معاون پڑھے نا، دونوں صورتیں. سورہ معاون میں فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو اس میں سستی کرتے ہیں، اللہ سستی کرنے والا. الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اور سورہ مدثر میں فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. فرمایا جنت کے بالا خانوں سے جہنمیوں سے پوچھیں گے اور تم کیوں جہنم میں چلے گئے، کیا وجہ ہوئی، کیا غلطی کی، کیا کوتاہی کی، کیا جرم کیا، کیا گناہ کیا. قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ہمارا یعنی تعلق نمازیوں سے نہیں تھا، نماز بھی پڑھا کرتے تھے. لم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. تو نماز پڑھنا اور مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادات ہیں. تو نماز کا جو حکم ہے بڑا سخت حکم ہے، اور اس کے متعلق کوتاہی جو ہے شریعت میں برداشت نہیں. یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا